السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنفقوا من طیبات ما کسبتم صدق اللہ مولانا العظیم وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط له رزقہ او ینسأ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ حضرات گرامی، بزرگان ملت، پیارے نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، ہمارا جو مضمون چل رہا ہے تجارتی کے متعلق، آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی پر گفتگو ہوگی۔ یہ بات واضح ہے کہ رسول پاک علیہ السلام بھی اعلان نبوت سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی امانت اور صداقت، غور کیجیے آپ، دیانتداری، امانت، صداقت کو جب دیکھا، اس زمانے میں مکۃ المکرمہ میں بڑی رئیسہ میں سے شمار ہوتی تھی، دولت مند، کافی دولت تھی۔ جہاں اللہ نے حسن عطا کیا، شرافت عطا کی، وہاں آپ میں یہ خوبی تھی کہ تجارت میں بڑی ماہر تھی، وہ بڑی ماہر تھی۔ اور وہ ایسا زمانہ تھا، ایسے ایسے کاروبار، ایسے ایسے تجارت ہوتی تھی جس کے اندر صرف اور صرف دھوکہ دہی، جھوٹ بولنا، غصب کرنا، یہ تمام چیزیں ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں ان کی نگاہ جو ہے رسول پاک علیہ السلام پر پڑی۔ جب بھی آپ نے وہ عقد کا ارادہ، نکاح کا ارادہ کچھ نہیں تھا ابھی، نہ نکاح کا ارادہ تھا، نہ عقد کا ارادہ تھا، کوئی اور ارادہ نہیں تھا، بس ایک فکر تھی کہ تجارت میں میں وسعت دوں، تجارت میں میں وسعت دوں۔ وہ بڑی تاجرہ تھی، بیوہ تھی، تو رسول پاک علیہ السلام پر ان کی نگاہ پڑی۔ ان کی امانت، دیانت، یہ تمام خوبیوں کو دیکھا، اپنے سچائی کو دیکھا، تو انہوں نے تجارت کے لیے انتخاب رسول پاک علیہ السلام کا انہوں نے کیا، تجارت کے لیے انتخاب کیا۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتے تھے۔ حضرت ابو طالب آپ کو نہیں چھوڑتے تھے، حضرت ابو طالب بہت چاہتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت چاہتے تھے کہیں باہر جائیں میرا لاڑلا بھتیجا، اور انہیں کہیں لوگ تکلیف نہ دے، اس غرض سے باہر نہیں بھی جاتے تھے۔
اپنی نگاہوں کا مرکز انہوں نے بنایا تھا۔ ان کی حضور کے جو برکات جو آپ کو حاصل ہوتے تھے اس غرض سے کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اجازت دے دی، تجارت کے لیے اجازت دے دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تجارت کا معاہدہ فرمایا۔ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ تجارت کے اندر کئی قسمیں ہیں، اس میں سے مضاربت کہتے ہیں۔ مضاربت کس کو کہتے ہیں؟ ایک تجارت مضاربت وہ ہوتا ہے کہ پیسہ، روپیہ، مال، یہ سب کچھ جو ہوتا ہے ایک شخص کا ہوتا ہے، باقی جو دوسرا ہوتا ہے وہ خرید و فروخت کرنا، ان کی ذمہ داری کام کرنا ہے۔ اب اس کے اندر دونوں نے حصہ اپنا اپنا بنا لیا کہ جس کے پیسے ہے، جس کا مال ہے، جس کا روپیہ ہے، اس نے کہا کہ بھائی مجھے 60% میرے کو دے دیا جائے، فائدہ ہونے والا ہے، اور 40% آپ لے لیں، یا آدھا مجھے دے دے یا آپ رکھ لیں۔ تو اس کو کہتے ہیں مضاربت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مضاربت۔ مضاربت کہتے ہیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے، تجارت کے اندر اجازت ہے، مشارکت بھی اجازت ہے۔ کوئی پارٹنرشپ، دونوں بھی آدھا آدھا مال، انہوں بھی آدھا مال دے رہے ہیں، انہوں بھی آدھا مال دے رہے ہیں، انہوں بھی ایسے آدھے پیسے خرچ کر رہے ہیں، آدھے پیسے خرچ کر رہے ہیں، یا کوئی زیادہ خرچہ کر رہا ہے، ایک کم کر رہا ہے، اپنا اپنا پرسنٹیج متعین کیا ہے فائدے کا، تو جائز ہے۔ یہ مشارکت ہو یا مضاربت جائز ہے، شریعت میں اجازت ہے۔ مگر آج کے دور میں بڑا ایک فتنہ ہمارے اندر آ گیا، ایک مرض آ گیا، ایک ایسا جس کے پاس دولت ہوتی ہے، وہ مالدار جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیے پہلے سے پرسنٹیج متعین کر دے، بس پرسنٹیج نہیں متعین کرتا، بس مجھے اتنے پیسے دے، میں 10 لاکھ روپیہ آپ کو دے دیتا ہوں، آپ تجارت میں استعمال کر لے 10 لاکھ روپے، اور 10 لاکھ روپے جو استعمال کر لے میں ہر مہینہ آپ کو 20,000 روپے دیتا ہوں۔ یہ سود ہوا، حرام ہے۔ یہ تجارت کا مطلب یہ ہے کہ نفع نقصان ہر دو میں شریک رہنا۔ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ ہمیشہ آپ کو فائدہ ہی ہو رہا ہے تجارت میں، نہیں بول سکتے آپ۔ ایک مہینے میں 10,000 کا فائدہ ہوتا ہے، دوسرے مہینے میں 1 لاکھ کا فائدہ ہوتا ہے، تیسرے مہینے میں کچھ فائدہ ہی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں، نقصان ہوتا ہے۔ تو گویا آپ یہ جو پیسے لے رہے ہیں کم زیادہ، یعنی جتنے آپ لے رہے ہیں کس کے عوض لے رہے ہیں، کوئی عوض ہی نہیں بنتا، کوئی سود ہو گیا، وہ حرام ہے۔ آج یہ ہمارے معاشرے میں بات عام ہو گئی ہے، بہت زیادہ عام ہو رہی ہے۔ دولت مند حضرات کیا کرتے ہیں، پیسہ کسی کو دے دیتے ہیں، دینے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی مجھے 50% ہونا چاہیے، بس مجھے اتنے پیسے لا کے دو۔ 50% بولے تو جائز ہے، نفع کا آدھا حصہ آپ کے لیے جائز ہے، نفع کا آدھا حصہ یا پاؤ حصہ متعین کر لے، نقصان میں بھی شریک، فائدے میں بھی شریک، تو جائز ہے۔ یہ اس طرح کے جو کاروبار ہیں وہ حرام ہیں، جائز نہیں ہے، یاد رکھ لو، اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں آپ۔ تجارت کا جو معاملہ ہے حرام ہے، 1 روپیہ بھی آپ حرام کا کھائیں گے تو اللہ کے دربار میں دعا کریں گے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ شب قدر آ رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں، شب برات آ رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں، شب معراج ہے، کوئی فائدہ نہیں، حج کے لیے گئے ہیں، عرفات میں بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے دعا کر رہے ہیں مولا کریم میری دعا کو قبول فرما لے، مزدلفہ میں ہے، مینا میں، اندر سے جو خباثت اندر ہمارے جس کے اندر جو خباثت بھری ہوئی ہے نا، جو نجاست اور خباثت جو بھری ہوئی ہے وہ حرام مال کی، اب وہ دعا جو ہے آسمان ماں برا تک پہنچتی نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے دربار تک نہیں پہنچتی وہ، کیونکہ اندر کی جو نجاست، جو اندر کا جو اندر میل ہے ہمارا، ناپاک میل جو حرام کمائے ہیں، اب وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے یاد رکھو، اب ہمارے پاس بہت سارے ایک فکر بن گئی ہے، آپ دیکھ لیں بہت سارے حضرات کیا کر رہے ہیں، مارکیٹ میں پیسہ لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں بڑے بڑے حاجی صاحب بنے، بڑے بڑے عمرہ کرنے والے، ہر عمرہ کرنے، اب تو فیشن بن گیا، سال میں 1 عمرہ کرو، دو عمرہ کرو، گناہ کر دیا اللہ معاف کر دیتا ہے، حج کر دیا اللہ معاف کر دیتا ہے، تھوڑی ایسا نہیں ہے، گناہ ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، گناہ کر کے آپ جو جا رہے ہیں پہلے سے ارادہ کر کے تو اللہ معاف نہیں کرتا۔ محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، بزرگوں کی جو فکر ہوتی ہے، سمجھانے کا جو انداز ہوتا ہے، نرالا ہوتا ہے، ماشاءاللہ ان کا جو نرالا انداز ہوتا ہے، میرے بھائیوں دل میں بات اتر جاتی ہے، دل میں بات اتر جاتی ہے۔
اگر آپ کو زخم ہو تو مرہم لگایا جائے، زخم ہو مرہم لگایا جائے تو اچھا ہو جاتا ہے۔ نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بلیٹ لے کے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے کاٹتے چلے جا رہے، مرہم لگاتے جا رہے، کاٹتے چلے جا رہے، مرہم لگاتے چلے جاتے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ گویا آپ ادھر گناہ کر رہے، پھر ادھر جو ہے گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادھر عمرہ بھی جا رہے، حج کو بھی جا رہے، معاف کرنے والا ہے بولے تو نہیں۔ ہاں، آپ کو اگر مان لو کہ لگ گیا، ٹھوکر لگ گئی، کہیں بلیڈ لگ گئی تو مرہم کا فائدہ ہوگا۔ آپ ایسا نہیں کرتے، بھئی مرہم موجود ہے میرے پاس، کیا کروں، کاٹوں، کاٹ لیتے آپ، نہیں کاٹتے آپ، ڈرتے، ارے جسم کٹ رہا ہے، پیر کاٹتے، ہاتھ کاٹتے، جسم کا کوئی عضو کاٹتے، نہیں مرہم ہے، دوا ہے، لگا لو اچھا ہو جائے گا، نہیں کرتے، تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے ہی ہے، گناہ ہو جائے، ہو جانا الگ ہے، گناہ کا بار بار کرنا الگ ہے، گناہ کا بار بار کرنا الگ ہے۔ گویا آپ رب تبارک و تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے، اللہ کے رسول جو آپ کو حکم دے رہے ہیں، اس کی صحیح طور پہ تابعداری نہیں کر رہے ہیں، اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے گا؟ نہیں معاف کرتا میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، ملک شام گئے، جا کے آنے کے بعد جانتے ہو جب آ رہے تھے تو مال جتنا لے گئے تھے اس سے جتنے آپ کے ساتھ تاجرین تھے اتنا پروفٹ ہوا، 9-10 گنا بڑھ کر پروفٹ ہوا۔ ہمیشہ جتنا پروفٹ ہوتا ہے اتنا نہیں، بلکہ ہر ایک کو 10 گنا آپ کی برکت کی وجہ سے۔ آپ تو لائے ہی، اونٹ لائے، دیگر سامان لائے، ساری چیزیں ملک شام سے خرید کر لائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہی تھی، اور اس زمانے کے مکہ المکرمہ کے اندر جتنے رؤسا تھے، جتنے تاجرین تھے بڑے بڑے، انتظار کر رہے ہیں کہ آج قافلہ آ رہا ہے، آج قافلہ آ رہا ہے، آج قافلہ آ رہا ہے، آج قافلہ آ رہا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے، آقا کی شان مت پوچھو۔ اب یہاں اب نکاح کیسے ہوتا ہے؟ اب نکاح وہ تو تعریفات سنتے ہی ہیں، مختلف تعریفات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو آپ جیسے جیسے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے لیے ایک سبز الگ قسم کے پرندے ہیں کہ آپ پر جو ہے سایہ کیے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھا ہوں، سایہ ابر سایہ کیا ہوا ہے، پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک ایسا منظر انہوں نے دیکھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگاہوں میں جچ گیا۔ اب کہنے لگے کسی طرح مجھے نکاح کرنا ہے۔ نکاح کا معاملہ بعد میں، تجارت پہلے۔ تو معلوم یہ ہو گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تجارت کرنا، خلفائے راشدین کی سنت ہے تجارت کرنا۔ خلفائے راشدین نے تجارت کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ متعین ہوئے تو دوسرے دن آپ نے کیا کیا، کپڑے لیے اور کپڑے اپنے پشت پر گٹھا باندھا اور تجارت کے لیے نکلے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، عرض کیا ہے امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے، ذرا غور کرو، کہنے لگے کیا کہتے ہیں، میری ضرورت ہے، گھر والوں کی ضرورت ہے، کھاؤں کیسے، میں خالی امیر بن کر بیٹھوں تو نہیں ہوگا، مجھے کھانا بھی ہے، حلال غذا ضروری ہے میرے لیے، تجارت کی غرض سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، امیر المومنین آپ پر بڑی ذمہ داری ہے، آپ پر بڑی ذمہ داری ہے، آپ کے لیے وظیفہ متعین ہوگا، اتنا وظیفہ متعین ہوگا آپ کہ اور آپ کی زوجہ، آپ کے گھر والوں کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنی آپ کے لیے کفالت کی جائے گی۔ جب رکے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے دن تجارت کی غرض سے نکلے ہیں۔ خلافت کا تاج پہننے کے بعد آپ پہلی مرتبہ پہلے دن نکلے ہوئے، بیٹھ کر نہیں کھا رہے ہیں۔ اگر کوئی آج کا بادشاہ بنا ہوا ہے، وزیر اعظم بنا ہوا ہے تو یہ کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو وہ ہے خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ میرے بھائی نے گزشتہ کوئی سوال کیا تھا، آخر میں سوال کیا تھا، ان کا سوال یہ تھا کہ تجارت میں برکت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، وہ تو بتاؤں گا۔ تجارت میں برکت
کے لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، وہ میں حدیث بخاری کی پہلی عبارت پڑھا ہوں، پہلے پڑھ لیتا ہوں میں آپ کو، تاکہ آپ کے لیے برکت ہو آپ کی تجارت میں اور یہ علم حاصل ہو۔ بخاری شریف کی میں نے جو پہلی عبارت پڑھی ہے، جس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجارت میں برکت کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں وہ بھی بتاؤں گا، اور کن چیزوں کی تجارت درست نہیں ہے، تجارت میں بچنا کس چیز سے ہے، پہلے آپ کو بتا دیا ایک بات، اور مزید آپ کو بتاؤں گا، سن لیجئے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط لہ رزقہ، جس کو یہ بات خوش کرنا چاہتی ہے، بات یعنی جس کو خوشی ہو اس بات کی کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، تو کیا کرنا چاہیے، یعنی مطلب یہ بولنا چاہ رہے جس کو یہ بات میں بہت زیادہ خوشی ہو، آپ کو خوشی ہو اس بات میں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو جائے، آپ کی تجارت میں برکت ہو جائے، تو کیا عمل کرنا چاہیے؟ حضور فرما رہے ہیں آپ کے رزق میں برکت چاہتے ہو تو کرنا کیا ہے؟ رزق میں اضافہ ہو جائے، تجارت میں اضافہ ہو جائے تو کرنا کیا چاہیے؟ تو رسول اور بتا رہے وَيُنْسَوْ فِي أَثْرِهِ، یہ کچھ نہیں، حیات میں، رزق میں، حیات میں، عمر میں اضافہ ہو جائے۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے ہیں، عمر اور مل گئی تو بڑا اچھا ہو جاتا، موت کب آنی ہے اور اس سے بڑھ کے عمر، ہر کوئی یہ چاہے گا۔ تجارت کرنے والے بہت کم ہوں گے اس میں، ہوں گے یا زیادہ ہوں گے، بہرحال ہوں گے، مگر عمر کے بڑھنے کے لیے تو ہر کوئی خواہش مند ہے اس کے اندر، میری عمر بڑھ جائے، میری عمر بڑھ جائے، میری عمر بڑھ جائے، 60 سال ہے تو 80 ہو جائے، 80 ہے تو 100 کو پہنچ جائے، 90 ہے تو 110 پہنچ جائے۔ یہ دل کی ایک آرزو تمنا ہوتی ہے، ہر ایک بندے کی ہوتی ہے۔ وہ اللہ والے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی فکر یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے جا ملوں، اللہ سے جا ملوں، وہ ایک فکر ہوتی ہے ان کی فکر۔ مگر یاد رکھو کہ میں پہلے آپ کو بتا دیا ہوں، موت کی دعا نہیں کرنا ہے اللہ مجھے موت دے دے، بلکہ اچھی موت کی دعا کرنا ہے، اچھی موت دے دے پروردگار عالم، اچھی موت دے دے دعا کرنا، اچھی موت کی دعا کرنا ہے، موت آ جائے یہ دعا نہیں کرنا، عمر میں برکت کی دعا کرنا ہے۔ شریعت یہ بھی اجازت دیتی، عمر میں برکت کی دعا کرنا ہے، رزق میں برکت کی دعا کرنا ہے۔ اسی لیے ربنا آتینا فی الدنیا، پہلے کہتے ہیں اللہ ہم کو حسنا، پہلے دنیا مانگتے ہیں بعد میں آخرت مانگتے ہیں، اے اللہ ہم کو اچھی دنیا عطا کرا، اچھی دنیا۔ جب آپ کو اچھی دنیا ہوگی، کاروبار اچھے چلیں گے، رزق آئے گا، برکت ہوگی، تو نماز میں آ کر پڑھتے رہیں گے تو سکون ملے گا۔ اگر گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے تو دل دماغ کہاں جائے گا؟ بیوی بچوں میں چلے جائے گا، بیوی بچوں کو کھلاؤں کیا، پہناؤں کیا، اسکول کی فیس ادا کروں کیا؟ آپ کو سکون کب ملے گا؟ سکون جب ملے گا آپ کے کاروبار، آپ کی تجارت بہتر ہو، سکون تب ملے گا، آپ کے پاس رزق ہو تب ملے گا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک اچھا نسخہ، بہت آسان نسخہ، مگر ساروں پر محیط ہے۔ عمر میں برکت چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، صلہ رحمی کرو۔ ایک ہی جملہ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ صلہ رحمی کا مطلب لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، لوگوں کے ساتھ حسن کلام کرو، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ۔ لوگ پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، 1 روپیہ 1 پیسہ بھی دینے کے لیے نہیں ہے، اور اللہ کے دربار میں تم اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، ذرا مسکرا کر مومن بھائی سے بات کر لو، اللہ ایک صدقہ ادا کرنے کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ چہرہ بگڑا ہوا نہ ہو، ترش روی نہ ہو، حسد نہ ہو، عداوت نہ ہو، بغض نہ ہو، ایمان کی محبت ہو، درد ہو،
سامنے والے سے درد اس معنی میں ہو کہ میرا مومن بھائی ہے، اس سے اچھی بات کر لوں، خوش اخلاقی سے بات کر لوں، مسکراتے ہوئے بات کر لوں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو مسکرا دیا ایک مومن کو دے کر، اللہ نے تیرے ثواب میں اضافہ کر دیا، ادھر اللہ نے تیرے ثواب میں اضافہ کر دیا۔ کیا شریعت، پیاری شریعت ہے۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آقا کے چہرے کو دیکھا تو جب بھی دیکھا مسکراتا ہوا دیکھا، آقا کے دربار میں آتے تو ہمارے غم چلے جاتے، ہم غمگین ہوتے، گھروں میں رہتے غمگین ہوتے، جب چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے، مسکراتا ہوا کھلتا ہوا چہرہ دیکھتے، سارے غم بھول جاتے اور خوشیاں میں میسر ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول کی سنت ادا کرو، صلہ رحمی کرو، دولت آ جائے گی۔ صلہ رحمی کرو، عمر میں اضافہ ہوگا۔ کیوں؟ یہ صلہ رحمی کا جو تعلق ہے بندوں سے ہے، صلہ رحمی کا تعلق ہے بندوں سے ہے۔ ایک بندہ کسی دوسرے بندے سے اچھا تعلق، اچھا برتاؤ، غم اور خوشی میں جب شریک ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے کے ساتھ تو نے ایسا کیا۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں، آپ اپنے بیٹے سے بہت اچھی طرح محبت، خوب محبت کرتے ہیں، لاڈلا بیٹا ہے، اس لاڈلے بیٹے سے کوئی اس کا دوست یا کوئی اور چاہنے والا اس کو اچھا برتاؤ کیا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اچھے کپڑے پہنا رہا ہے تو دل باغ باغ ہونے لگتا، تیرا دوست کتنا اچھا ہے، دل میں محبت گھر کر جاتی ہے آپ کی، وہ دوست کی، وہ دوست جو اپنے بیٹے کے ساتھ، بیٹے کا جو دوست ہے جو یہ صلہ کیا، کھلایا، اچھا کام کیا، تو اس دوست کی، بیٹے کے دوست کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے، میرے بیٹے کو ساتھ اچھا کیا۔ بلا تمثیل کہہ رہا ہوں، اللہ کی ساری مخلوق ہے، سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے کے ساتھ اگر کوئی مسلمان بندے کے ساتھ کوئی صلہ رحمی کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، پیار والی باتیں کرتا ہے، نفرت کی آگ کو بجھا دیتا ہے اور جو کچھ اللہ نے دیا وہ دے دیتا ہے، غم میں شریک ہوتا ہے، خوشی میں شریک ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے اب میں تیری عمر بھی بڑھا دیا اور تیرے رزق میں برکت بھی دے دیا، رزاق میں ہوں، رب العالمین میں ہوں۔ تو اگر آپ برکت چاہتے ہو تو گاہک جو آیا ہے آپ کے پاس، گراہک جو آیا ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ آپ کی گفتگو ہو تو پیار بھری گفتگو ہو، اس کے ساتھ نفرت کی کوئی گفتگو نہ ہو، بس ایسی گفتگو ہو کہ آپ کے پاس سے جب چلا جائے تو خوش ہو کر جائے، ہر گاہک چلا جائے تو خوش ہو کر جائے، آپ کو کتنی ہی کی تکلیف نہ ہو، تو اس وقت آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی، رزق میں برکت ہو جائے گی۔ ہمارا معاملہ اپوزٹ ہے، آپ جانتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولانا کوئی وظیفہ ہے تو دے دو، برکت نہیں ہے، بہت پیسے آ رہے ہیں مگر جا رہے ہیں کہاں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ جانے کا دروازہ تو آپ ہی نے بنا لیا ہے، جہاں آنے کا دروازہ بنا لیا، جانے کا دروازہ بھی بنا لیا آپ نے۔ گاہک سے جو گفتگو ہوتی ہے، گراہک سے جو گفتگو ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے، وہ خوش کہاں سے ہوگا؟ آپ دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے، خوش کہاں سے ہوگا وہ؟ صلہ رحمی کہاں ہوگی؟ صلہ رحمی کب ہوگی؟ جھوٹ سے پرہیز کریں گے۔ صلہ رحمی کب ہوگی؟ دھوکے سے پرہیز کریں گے۔ صلہ رحمی آپ اپنا اعتماد حاصل کریں گے تو صلہ رحمی ہوگی، ورنہ نہیں تو صلہ رحمی نہیں ہے میرے بھائی، ورنہ نہیں تو صلہ رحمی نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ اگر عمر میں اضافہ چاہتے ہو تو صلہ رحمی، خیر خیرات بھی کرو، ہوٹل ہے تو کھا رہا ہے تو کھا لیا، ہمارے پاس اگر کوئی گاہک، کوئی نوکر کھا لیا تو دیکھا، سیڑ دیکھ لیا، ملائی کھا لیا ہے، دودھ پی لیا ہے، کوئی چیز کر لیا، نہیں کرنا چاہیے، کر لیا تو آتا گالیاں، بے حساب گالیاں دیتا، پھر ہو سکا تو مار بھی دیتا، ہو سکا تو مار بھی دیتا، ہو سکا تو نکال بھی دیتا، یہاں تک اگر ہمت آ گئی تو ہو سکا تو اپنا جتنا چلا تسلط چلتا ہے، تو ابھی برکت آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ میرے بھائیو، سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک بات صلہ رحمی کرنا چاہیے جب آپ کے پاس برکت آتی ہے۔ دوسری بات یاد رکھ لے، میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں اس کو ابن ماجہ نے، امام احمد نے روایت بیان کی ہے، عن نافع قال كنت اجهز الى الشام والى مصر فجهزت الى العراق۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ
یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے۔ تاجرین سے بتانا چاہتا ہوں میں کیا ہے، اور نوکری کرنے والے ہو بھی سن لیجئے، نوکری کرنے والے ہو یا تاجرین بھی ہو، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ حضرت نافع رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں آئے، آ کر اپنی تجارت کا معاملہ پیش کیا۔ میں کیسے تجارت کرتا ہوں، میں کس انداز کی تجارت کرتا ہوں۔ تو یہ کیا کرتے تھے، مال یہاں سے لیتے، مدینہ سے لیتے، یہ مال شام اور مصر کی طرف بھیجایا کرتے تھے۔ اپنا مال جو تیار کرتے وہاں سے لاتے اور یہاں فروخت کرتے، اور یہاں سے لیتے وہاں فروخت کرتے، ملک شام اور ملک مصر۔ تجارت میں کافی فائدہ ہونے لگ گیا ان کو، تجارت میں کافی فائدہ ہونے لگ گیا۔ تجارت کرتے کرتے یک لخت انہوں نے کیا کر دیا معلوم ہے، جانتے ہو، حضرت عائشہ فأتیت الی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فقلت لها یا ام المؤمنین كنت اجہز الی الشام فجہزت الی العراق۔ پہلے ملک شام کی طرف تجارت کرتا تھا، اب میں عراق کی طرف بھیجا رہا ہوں۔ بولتے حضرت عائشہ کیا کہتی ہے، سن لو۔ قالت لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعوه حتى يتغيره أو يتنكره۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تمہیں فائدہ مل رہا ہے، پروفٹ مل رہا ہے، تجارت چل رہی ہے، تم اس تجارت کو چھوڑ کر دوسری سمت جا رہے ہو، اس طرح نہ کرو، کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے ملک شام یا ملک مصر رزق کا سبب بنایا ہے۔ اگر تم چھوڑیں گے تو ہوگا کیا، وہ اللہ کی نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے کا رزق آپ کا ختم ہو جائے۔ اس لیے جو تجارت ہے اس کو جاری رکھو، اس کو جاری رکھتے ہو اگر دوسری تجارت اور مزید کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ جو آپ کو پروفٹ مل رہا ہے اس کو چھوڑ کر دوسری طرف اور جانا چاہتے ہو نہ کرو۔ اس لیے آپ کو، کیونکہ اللہ نے سبب بنایا ہے آپ کو یہ رزق کا، سمجھ لو کہ آپ جو ہے ماہانہ اس سے 10,000 روپے یا 20,000 روپے کماتے ہیں، پروفٹ ہے آپ کا، آپ اس کو چھوڑ کر دوسری تجارت میں اترو گے خسارہ ہوگا، ممکن ہے۔ ہاں یہ رکھتے ہوئے بالکل خسارہ ہو رہا ہے، ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا خسارہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے تو چھوڑ دو، یا آپ کو نکالا جا رہا ہے وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے تو چھوڑ دو۔ جہاں سے پروفٹ آپ کو ملتا جا رہا ہے، دولت مل رہی ہے، فائدہ ہو رہا ہے، فائدے کے باوجود آپ کو ٹھکرا رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ رکھتے ہوئے پھر اگر دوسری تجارت کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، یہ معنی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ملازمت کہیں کرتا ہو، کوئی نوکری کرتا ہو، کوئی ملازمت کرتا ہو، ہاں آپ کو وقت پر وہ نوکری کے پیسے جتنا وعدہ کیا تھا نہیں دے رہا ہے، ترقی نہیں ہو رہی ہے، ترقی نہیں ہو رہی ہے تو مت چھوڑو ملازمت۔ وہ ملازمت ترقی نہیں ہو رہی ہے، یعنی ترقی ہوتے جا رہی ہے تو ایسی ملازمت مت چھوڑو۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے سمجھ لو کہ اس وقت آپ ہر ماہانہ 50,000 کماتے تھے، اب 60 یا 50,000 کو دیکھ کر دوسری طرف آپ چلے گئے، جا رہے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ 50,000 بھی چلے جائیں گے، پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہاں آپ کو نقصان ہے، نماز پڑھنے نہیں مل رہا ہے، یا اور کوئی دشواریاں ہیں، بہت دور ہے، یہ تمام چیزیں آپ کی سہولت کے سے ماورا ہے تو آپ چھوڑ کر دوسری نوکری تلاش کر سکتے ہو، مگر بیٹھے بیٹھائے مل رہی ہے اور دوسری بھی ویسی نوکری ہے تو پہلی نوکری کو نہ چھوڑو، یہ معنی ہے۔ یاد رکھ لے کہ ہم تجارت تو کرتے ہیں، تجارت کے اصول قاعدے اصول نہیں جانتے، تجارت کے اصول قاعدے اصول نہیں جانتے، بہت سارے جو اصول ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رزق کو تلاش کرنا ہے تو فجر کے ساتھ تلاش کرو۔ چھوٹے بچوں کو یاد دلایا جاتا، مول صاحب بھی یاد دلاؤں، نوم الصبح یمنع الرزق، چھوٹی حدیث، کتنے مشہور حدیث ہے، نوم الصبح یمنع الرزق،
صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ ہمارے پاس اٹھ کے جاتے 12 بجے 10 بجے جاتے رزقوں کو تلاش کرنے کے لیے، پھر برکت کہاں سے آئیں گی؟ آپ فجر کے ساتھ اٹھے ہوئے ہیں اور فجر کے ساتھ چلے گئے، اگرچہ کہ آپ کو معلوم ہو کہ تھوڑی ہی جو ہے یعنی تجارت ہو رہی ہے، تب بھی اگر آپ فجر کے ساتھ اللہ کے رسول کا فرمان سن کر صبح صبح جا رہے ہیں تو یاد رکھو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی تجارت میں برکت ہوگی، کبھی آپ کو محتاجی نہیں ہوگی، کبھی آپ کو پریشانی نہیں آئے گی، بلکہ آپ اس طرح کا عمل کر رہے 10-12 بجے اٹھ کر چلے جا کے تجارت کر رہے تو برکت نہیں ہوتی، یاد رکھ لو۔ نوم الصبحتی، صبح کے وقت کا سونا یمنع الرزق، رزق کو روکتا ہے، تو گویا آپ کو صبح صبح چلنا ہے۔ برکت کے لیے میں کیا بتایا؟ برکت کے لیے صلہ رحمی کرنا ایک، برکت کے لیے سچ بولنا ایک، برکت کے لیے اعتماد حاصل کرنا ایک، برکت کے لیے جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا ایک، دھوکے بازی سے پرہیز کرنا ایک برکت۔ ہم صرف جو ہے آج ماحول بنا لیے ہے، ایک تعویذ لا کے رکھ دیے، کچھ آ کے پڑھ لیے تو ہو سکتا ہے میرے پاس برکت آ جائیں گی، برکت آ جائیں گی، برکت آ جائیں گی۔ نہیں، ہاں یہ تعویذ اپنا اثر کرتی، پڑھنا اپنا اثر کرتا، اس کا انکار نہیں کرنا ہے، پڑھنا بھی اپنا اثر کرتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت آسان آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، بہت آسان، تاکہ آپ ہمیشہ آپ کے روزی روٹی کے اندر برکت ہو۔ کھانا کھاتے کیا پڑھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، برکت ہی برکت، بسم اللہ پڑھ لیا آپ، بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جو غذا آپ کو نقصان پہنچانے والی تھی اب وہ نقصان نہیں پہنچاتی، پیٹ قبض ہونے والا تھا نہیں ہوتا، بیماری آنے والی تھی نہیں، برکت صرف ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچ جانا، سب کو کافی ہونا، برکت اس چیز کا نام نہیں ہے، خالی ڈھیر یعنی 1 کلو بنائے تو پورا گھر کھا لینا برکت نہیں، اس چیز کا نام نہیں۔ وہ غذا ہمارے لیے صحت کا سبب بنے، وہ غذا ہمارے لیے چست اور پھرتی کا سبب بنے، وہ غذا تجارت کی طرف میلان کا سبب بنے، وہ غذا عبادت کی طرف لے جائے، اس چیز بہت برکت ایک وسیع معنی ہے، برکت بہت وسیع معنی ہے۔ ہم برکت محبوب، تو یاد رکھو کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، تجارت کا آغاز کر رہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ آغاز کرو۔ دروازہ کھول رہے ہیں دکان کا، شٹر کھول رہے ہیں، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بند کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھول رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاجر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، گاہک آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، زور سے نہیں پڑھ سکتے، دل سے پڑھ، زبان اندر دل میں پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھو بسم اللہ کی ایسی برکت ہوگی کہ آپ کے پاس تجارت ہی تجارت میں فائدہ ہوتا جائے گا، بے حساب دولت آئے گی، بے حساب دولت آ جائے گی، بے حساب دولت آ جائے گی۔ مگر ہم جو ہے اللہ کا نام لیتے ہی نہیں، کھاتے وقت نہ کہیں اور کاموں میں، ہر اچھے کام کے اندر بسم اللہ پڑھو اور سن لیجئے۔ اور مزید آپ کو جب سوال، بہت ساری حدیثیں آپ کو سنانی تھی، آئندہ ایک ساتھ ہم انشاءاللہ ٹائم ہو گیا ہے، ایک ساتھ وہ آگے چیپٹر آ رہا ہے، سود کیسے ہوتا، تجارت میں سود کیسے ہوتا، تجارت تو کر رہے اس کے اندر سود کیسے بنتا ہے، وہ ایک بالکل عنوان قائم کیے امام بخاری اور دیگر، تو اس کو ایک ساتھ ہی سن لیں گے۔ آج میں اس بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو واقعتاً، چونکہ حاسدین لگے ہوئے ہیں، حسد کرنے والے ہیں، نظر لگ گئی سمجھتے ہیں تجارت میں، مان لو کہ نظر لگ گئی تجارت میں ہو یا زندگی میں، حیات میں، کام پہ دل جو ہے نہیں چاہتا کام پہ جاؤں، دکان کھول لوں، دل نہیں چاہتا، گھر میں بیٹھ رہے ہیں آپ، گھر میں بیٹھ رہے ہیں، مشکل ہو رہی ہے، اب لگ گئی نظر یا کوئی حسد کیا ہے، ایسا ہے، ایسا واقعتاً ایسا محسوس آپ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں،
ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں۔ محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے وظائف میں سے یہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، انشاءاللہ اس عنوان کو آئندہ سنیں گے، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کیا شخصیت ہے، وہ انشاءاللہ وہ بڑا اچھا پیارا عنوان رہے گا، آپ سب کو لے کے آئیں۔ بلکہ ہندوستان کے دو دور ہیں، دو دور۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تھے تو اس وقت کفر ہی کفر تھا، اسلام پھیلتا گیا، 350 سال گزر گئے، 400 سال پہلے، آج سے ہمارے 400 سال پہلے اس سے بدتر حالت ہو گئی انڈیا کے مسلمانوں کی۔ دین الہی قائم ہوا، دین الہی کو ختم کرنے والے مجدد الف ثانی انشاءاللہ العزیز، ان کا انشاءاللہ ذکر ہوگا آئندہ، عرس آ رہا ہے 29-28 کو انشاءاللہ العزیز، بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ ان مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی باہر جانا ہی نہیں ہو رہا، ہمارے بہنیں باز بولتے ہیں بچہ کام پہ جاتا نہیں، بچہ گھر سے باہر نکلتا نہیں، نظر لگ گئی، نہیں معلوم کون حسد کر دیا، کون کیا کر دیا، تو ان کے لیے آسان سا نسخہ، بہت آسان، بڑے بڑے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد نماز عشاء کوئی بھی آپ کو ٹائم مل جائے، اول آخر تا عدد میں درود شریف پڑھ لیجئے، 7 مرتبہ 11 مرتبہ 9 مرتبہ جتنے مرتبہ پڑھنا ہے پڑھ لیجئے۔ پڑھنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 5 تسبیح باوضو قبلے کی طرف رخ کر کے آنکھ بند کر کے تصور یہ کرے کہ کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے، نہ شیطان کی ہے، نہ جن کی ہے، نہ جادو کی ہے، سوائے اللہ کی۔ یہ ترجمہ دماغ میں رکھتے ہوئے پڑھے، تھوڑے دن میں آپ کے جو ہے یہ ساری حالات، پستی، سستی، کاہلی، غفلت، حسد، سب چلا جائے گا۔ یہ آپ کو آسانی سے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، چونکہ سوال کیے تھے اس لیے بتا رہا ہوں۔ دوسرا، جب بھی آپ کاروبار کے لیے بیٹھ جائیں، دکان کھولے تو فاتحہ دینا، بیٹھتے فاتحہ دینا، بیٹھتے فاتحہ دینا، اندر داخل ہوتے فاتحہ دینا۔ وہ کئی کو بولیں گے آپ، میں ابھی بتایا صلہ رحمی، صلہ رحمی معلوم، حسن سلوک کرنا اچھا۔ یہ صلہ رحمی اگر پہلے والے اولیاء اللہ کے ساتھ، مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ اگر آپ کریں گے یہ صلہ رحمی، تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ آپ جسے چاہتے ہیں، جس کے مرید ہیں، معتقد ہے، ان کے نام سے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک رضی اللہ عنہ، رسول پاک علیہ السلام کے نام سے آپ فاتحہ دے کے بیٹھ جائیں گے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود شریف پڑھ کے بیٹھ جائیں گے، یہ بھی ایک صلہ رحمی ہے۔ ان کو یہ اجر ثواب، یہ ثواب ان تک جو پہنچا رہے ہیں ثواب ہے، یہ صلہ رحمی ہے، تو ریٹرن آپ کو جو ملے گا وہ جو صلہ رحمی ہمارے ساتھ کریں گے، ہم ادھر ان کو دعا کر رہے ہیں، انہوں ہم سے بڑھ کے جو دعا کرتے، ہماری دعا یہاں ہی رہتی، ان کی دعا قبول ہوتی، ہمارے گھر بھر جاتے برکت سے۔ یہ معنی ہے، آسان طریقہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ نہیں فاتحہ نہیں دے سکتے، نکو دو، نکو دو، کم سے کم آپ وہ فاتحہ نہیں دینے والے بھی ہیں نا، آپ تو کیا کرنا ہے، تو آپ نہیں دینا چاہتے کوئی بات نہیں، آپ جو ہے اندر جب داخل ہو جائے تو سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، آیت الکرسی پڑھ لیجئے، سورہ قریش پڑھ لیجئے، تا عدد میں پڑھ کے اپنا کام آغاز کریے، انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر میں، تجارت میں، کاروبار میں برکت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو جو انشاءاللہ ہم آپ کو الگ الگ وظائف بھی بتاتے چلے جائیں گے تاکہ آپ کے لیے فائدہ ہو۔ بزرگوں کے وظائف، یہ چند باتیں آپ حضرات سے پیش کیا ہوں۔ اگر کوئی کسی کو سوال پوچھنا ہے، گزشتہ سوالات رہ گئے تھے، نہیں میں کیونکہ جانا بھی تھا مجھے تو رہ گئے تھے، اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ گزشتہ کے سوال کا جواب تھا آج کی درس میں، آج کے گزشتہ کے سوال کا جواب تھا، وہ ان چیزوں کو لایا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ ہم جو ہے سود، ہمارے کاروبار میں سود کیسے ہو رہا ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں ہاں یہ آج کل شیئر مارکیٹ جو بول رہے ہیں، اپنے لوگوں بچے کھیل رہے ہیں، شیئر مارکیٹ جائز ہے نہیں جائز ہے مسلمانوں کے واسطے؟
شیئر مارکیٹ بچے شیئر مارکیٹ جو کھیل رہے ہیں نا، شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگاتے ہیں، وہ جائز ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ مضاربت جو ہوتی ہے، مضاربت، ایک پیسہ لگاتا دوسرا کام کرتا، بعض وقت فائدہ اتنی ہوتا نا بھائی، بعض اوقات فائدہ اتنی ہوتا، تو جو انہیں کام کرا تو اس کو کوئی صلہ نہیں ملا، بولنا چاہ رہے ہیں، صلہ ہی نہیں ملا مضاربت کے اندر کوئی صلہ ہی نہیں ملا بھائی، ایک کام کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ جب اس کو پروفٹ ہی نہیں ہوا تو اس کے اندر حصہ شراکت داری میں نہیں ہوگا، پروفٹ کے اندر فائدہ نقصان کا ہوں گا، اس کے اندر بھی اس کو شریک رہنا پڑے گا، اس کے اندر پروفٹ میں ہوں گا، اصل میں نہیں۔ آپ اصل میں کہاں جا رہے ہیں؟ پروفٹ کے اندر معاملہ جو طے ہوتا ہے اصل میں نہیں ہوتا، پروفٹ کے اندر ہوتا ہے۔ فائدہ ہونے والا تھا اتنا، اس میں سے فائدہ ہوا تو اتنا، نہیں ہوا تو خاموش بیٹھ جانا ہے، اس کا کام، وہ تو اصل مالک انہیں نقصان اٹھاتا رہیں گا اگر اس کا نقصان ہوا تو۔ اچھا بول دو۔ پہلے یاد رکھ لے کہ بچوں کے لیے وظائف کی صورت اپنے گھر کے لیے کر سکتے ہیں آپ، اگر عامل ہیں زکوٰۃ نکالے ہیں تو وہ ان کا معاملہ الگ ہے، اپنے گھر کے لیے کن کے لیے کر سکتے ہیں؟ آپ کی نواسے، پوترے، بیٹے، ان کے لیے اگر آپ پڑھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا طریقہ ہے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیا کرتے تھے، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیا کرتے تھے، پانی پہ دم کر دو یا اس طرح کر کو چل جاتا۔ اب آپ بچوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے افراد کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حصار ہے، محدث دکن بتاؤں گا، اب ایک ساتھ پوری چیزیں تو میں نہیں بتا سکتا۔ حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ کا ایک حصار ہے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ احسن الخالقین، گرد خانہ من، گرد دوستان من، حاضر شدہ نگہدار باشی، خبردار باشی، بحق علیقا ملیقا تلیقا، بحق سلیمان بن داود علیہ السلام، بحق احین و اشراحین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت تعلم ما فی القلوب، بحق یا مؤمن یا مہمن، بحق الف لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک مرتبہ پڑھ لے، سب کا تصور کر لے تو اس کے اندر ان کو کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ یہ سب الگ الگ ہیں، آپ تھوڑا آہستہ آہستہ سیکھتے جائیے، بتاؤں گا میں وظائف آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اب اگر آپ کو گھر کے بچوں پہ پڑھنا ہے تو پڑھیں، دوسروں پہ نہیں، یاد رکھو، پڑھنا ہے تو سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک سکتے ہیں، آپ دم کر سکتے ہیں۔ اور لاحول پڑھ رہے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو ان کا خیال کر کے اللہ اس کی پریشانی کو دور کر بول کے دعا کر سکتے ہیں، وہاں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اب وہاں دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، یاد رکھ لیں۔ آپ کا شیئرز مارکیٹ میں جو ہے، شیئرز مارکیٹ ایسے ہے، بہت ساری کمپنی ہیں جو ہے وہ کمپنی جیسے فریج کی کمپنی ہے یا اور کوئی کتابوں کی کمپنی ہے، کوئی ایسے 8-10 مل کے چلاتے ہیں تو اس کے اندر آپ پیسے لگا رہے ہیں تو انہوں نفع نقصان دونوں میں بھی شریک کر رہے ہیں تو لگا سکتے ہیں اس کے اندر آپ پیسہ، نفع نقصان دونوں میں بھی اگر آپ شریک ہو رہے ہیں تو لگا سکتے ہیں، نقصان میں بھی نفع کے اندر بھی لگا سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے، سکون قلب عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔